آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت رسمیں رسمانے منگنیاں، اور ابھی میں آتے آتے ہمارے دوستوں کو سنا رہا تھا، ہمارے رفیق محترم مولانا شکیل صاحب کو سنا رہا تھا کہ تاریخ پکڑنے کے لیے بھی ایک تکلف، تاریخیں پکڑنے کے لیے 50 کو جمع کرو. کیوں بھائی؟ تو تاریخ پکڑی جا رہی ہے. وہ تاریخ نہ ہوا ایک پہلوان ہو گیا کہ 50 لوگ کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو پکڑو. تاریخ پکڑنا، منگنی کرنا، منگنی کے کھانے دانے، ریت رواج، رسمانی، کیا چیز ہے؟ منگنی پر بات چلی تو شارٹ کٹ میں سن لیجیے آپ اس کو. منگنی عربی میں اس کو خطبہ کہتے. کسی کا کسی کے یہاں پیغام گیا، رشتہ گیا، سامنے والی پارٹی نے قبول کر لیا. یہ پیغام بھی دونوں طرف سے جا سکتا ہے، اختیار دونوں کا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لڑکے والوں نے ہی رشتہ بھیجنا، کیونکہ لڑکی والے رشتہ بھیجے یا کہے اس کا ذکر کرے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ معیوب نہیں ہے. کئی مثالیں اس کی، چھوڑیے تفصیلی بات ہے. تو رشتہ گیا، رشتہ منظور ہو گیا، منگنی ہو گئی، قصہ ختم. قبولیت رشتہ کا نام ہے منگنی. ہم نے کیا کیا اس کو کہ بھئی ابھی تو رسم ہو رہا ہے، ابھی شادی باقی ہے. جب رسم کا یہ حال ہے کہ اس میں کم سے کم 10 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے، تو پتہ نہیں شادی میں کیا گل کھلائیں گے. ارے بھائی اس کو گناہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہم لوگ؟ تعجب ہوتا ہے. اس کو گناہ سمجھیے، گناہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کبھی آپ نے یہ سنا مغرب کے بعد جب اعلان کرتے ہیں امام صاحب، تو یہ تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہے کہ بھئی باہر ایک خاتون کھڑی ہے مسجد کے دروازے پر، اس کی بچی کا نکاح اور شادی ہے، اس کا تعاون فرمائے. تو ہمارے سیٹی بھی جیب میں ہاتھ ڈال کے بڑے فخر کے ساتھ، معاف کرنا ذرا تیز جا رہا ہوں، بڑے فخر کے ساتھ 500 کا نوٹ نکالیں گے اور دیں گے. ہاں بیچاری غریب کی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس سیٹ کیا جب شادی ہوتی ہے تو خوب دکھانے کرتا ہے، خوب دکھاوے کرتا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا دو رخی ہے؟ کبھی یہ بھی تو سوچو کہ کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آج بچی کے ماں باپ کو مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنا پڑ رہی ہے. ہم ذمہ دار ہیں اس کے لیے. کہیں نہ کہیں سماج میں جو بھی اس عمل میں جس درجے میں ملوث ہے وہ اس حد تک ذمہ دار ہے اس کے لیے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ تو میرے بھائیوں، بہت ہی سادہ عمل ہے، بہت سیدھا عمل ہے، بہت برکت والا عمل ہے اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام دے دیا جائے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تکلف اس سلسلے میں برتا نہیں جاتا تھا کہ بھائی فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، رک کے چھپیں گے، اتنے لوگ جب تک نہ آ جائے، وہ ہماری پھپھو اتنے دور کے رشتہ دار وہ جب تک نہ آ جائے. یہ کوئی تکلف نہیں تھا. آج اسی کی ضرورت ہے، جھٹ پٹ نکاح ہو جائے. دوسری بات، صرف قال سے کام نہ چلائے. جیسا کہ اس نکاح کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ جماعت میں چل رہے ہیں، ان کو اطلاع ملی، چاہتے تو کہہ سکتے کہ بھئی میرا چلہ پورا ہونے دو. نہیں، کیا ہوا اللہ کے راستے میں. میں تو ڈبل مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں بھی چل رہے ہیں اور پوتی کا سادگی کے ساتھ عقد بھی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، نور علی نور، ڈبل اجر و ثواب. یہ ہے عملی دینداری. صرف کہنے سے تو بھئی کان پک گئے، بور ہو گیا آدمی. اب تو دل بھی نہیں چاہتا کہ کیا سنے کس کی. کر کے دکھاؤ بھائی، اب کرنے کا وقت آ گیا ہے.